میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ابھی میں کچھ دن پہلے پشاور میں تھا۔ اچھا، یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو کہ پیرنٹس ہیں یا پیرنٹس بننے والے ہیں یا شادی کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں، وہ تو سب کرنے والے ہیں، وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کے لیے، یہ ویڈیو سب کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ آخر تک دیکھنا ہے، کیونکہ جب تک آپ آخر تک نہیں دیکھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ چاہے آپ فری لانسر انٹرپرینیور ہیں، سب کے لیے، انڈیویجولس کے لیے، سب لوگوں کے لیے ضروری ہے یہ ویڈیو۔ اچھا، کچھ دنوں میں پہلے پشاور میں تھا، ایک فنکشن تھا۔ اس فنکشن میں میں گیا، بھائی کھانا کھا رہے تھے عورتوں کے سائڈ پر، عورتیں کھانا کھا رہی تھی آدمیوں کے سائڈ پر، آدمی کھانا کھا رہے تھے، سو میں بیٹھا ہوا تھا۔ سو جب جانے کا ٹائم آیا یا پتہ نہیں کوئی بات آئی تھنک سو میں نے کرنی تھی، تو میں اپنی وائف کے پاس گیا اور میں نے پوچھا کہ یار کیا حساب ہے، بھئی آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا تو چلتے ہیں۔ سو بھئی دیکھا کہ میری بیوی شور شرابہ اس نے مچایا ہوا ہے اور میرا بیٹا حسین رو رہا ہے۔ اب میں نے بیوی کو کہا بھئی کیا ہوا ہے؟ سو اس نے مجھے بتایا کہ بھئی کسی بچے نے حسین یعنی میرے بیٹے کو پیٹا ہے، مارا ہے۔ کس بات پر؟ بھئی گاڑی لے لی، اور حسین رو رہا ہے، اور پھر میں نے اس بچے کو خوب چیخیں ماری اس پر۔ مجھے غصہ آیا، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ذرا دیکھیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں۔ میں بچے کو لے گیا حسین کو، اور میں نے اس کو بٹھایا دوسری سائڈ پر، اور میں نے اسے کہا یہ سامنے ٹیبل پڑی ہوئی تھی، اب ٹیبل پر کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی تھی اور چمچے پڑے ہوئے تھے، گلاس پڑے ہوئے تھے، ابھی کھانا سرو نہیں ہوا تھا۔ میں نے حسین کو کہا یہ چمچ پڑا ہے۔ اب حسین صحیح بول نہیں سکتا، اراؤنڈ 4 ایئرس 3 منتھس ہے، مگر سمجھتا ہے کافی حد تک چیزوں کو۔ تو میں نے اسے کہا بیٹا یہ سامنے چمچہ پڑا ہوا ہے، چمچہ اٹھاؤ، اور جس بچے نے تمہیں مارا ہے اس کے سر پر مارو جا کے، پھر آنا، رو کے مت آؤ میرے پاس۔ سو اس نے چمچہ اٹھایا اور وہ بچے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ بھائی میں کیا بھائی وائلنس سکھا رہا ہوں بچوں کو، یہ تو بہت بری بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ میں اب آپ کو اس کی پیچھے سینیریو سمجھاتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ کچھ سال پہلے، کافی سال پہلے، اراؤنڈ 20 سال 25 سال پہلے، مجھے ابھی بھی وہ ٹائم یاد ہے کہ جب میں گلی میں کھڑا ہوا تھا، ایک لڑکے نے آ کے مجھے خوب ٹھیک ٹھاک پیٹا تھا، اور میری ماں نے اس لڑکے کو پیٹا تھا۔ اب وہ سارا سینیریو تو مجھے یاد نہیں، مگر اتنا یاد ہے کہ وہ مجھے پیٹ رہا تھا، ماں نے اس کو پیٹا اور مجھے بچایا۔ بظاہر تو والدہ نے صحیح کیا، میرا یہی کرنا چاہیے، مگر اس سے پتہ کیا ہوا، میرے میں جو سیلف ڈیفنس کانفیڈنٹ لیول تھا وہ بالکل زیرو چلا گیا۔ ہر کسی سے اگلے 20 سال کے لیے میں ڈرتا رہا کہ میری ماں مجھے آ کے بچائے گی۔ ماں جب تک حیات تھی، تندرست تھی، بچاتی تھی، مگر جب وہ فوت ہو گئی تو پھر کون بچائے گا؟ سو جب ماں باپ چلے جاتے ہیں دنیا سے تو پھر کون ہوگا؟ کہ دنیا تو فیس آپ نے کرنی ہے، دنیا میں جتنی چیزیں آپ فیس کرو گے، سو وہ وہاں سے کانفیڈنٹ اور آپ فرنٹ پر نہ جانا، چیزوں کو، مشکلوں کو ڈیل نہ کرنا۔ جب آپ سیکھتے ہو کہ یار ماں باپ آ جائیں گے اور کر لیں گے، ماں باپ آ جائیں گے کر لیں گے، ماں باپ آ جائیں گے نکال دیں گے، تو جب ماں باپ مر جاتے ہیں تو پھر آپ لوگ کیا ہوتا ہے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یا فیلیئرز، یہ جو آپ کہتے ہیں نا سر ہم فری لانسنگ میں فیل ہو رہے ہیں، یا ہمیں یہ مشکل آ گئی ہے، یا ہمیں فلاں نے کیا ہے۔ دیکھو دنیا میں مشکل اسے نہیں کہتے کہ کسی نے آپ کو گھونسا مارا ہے، اور یہی مشکل نہیں ہوتی، یہ تو جس 100% آف مشکل ہے، یعنی بہت آسان ہے۔ جو میجر چیزیں ہوتی ہیں وہ تو آپ کی پریکٹیکل لائف میں، آپ کی بزنس، آپ کی میرٹل افیئرز میں ہوتی ہے۔ سو اب میں نے اپنے بیٹے کو بیسکلی کیا سکھایا، میں نے اسے سکھایا کہ بیٹا جب کوئی مارے، ٹھیک ہے، یعنی بیسکلی میں اس کو کیا بتایا، میں نے اس کو یہ پھر ایکسپلین بھی کیا، چاہے وہ سمجھے نہ سمجھے، مگر میں نے اس کی کان میں بات ڈالی۔ میں نے اسے کہا بیٹا جب کوئی لڑائی میں تمہیں کھینچے 100 میل دور بھاگو، 100 میل دور بھاگو، مگر جب لڑائی میں پڑ جاؤ 1 انچ بھی تم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ سو اگر تمہاری آنکھ کوئی پھوڑا ہے تو تم نے بھی اس کی آنکھ پھوڑ کے آنا ہے، اور پھر ہم بات کریں گے۔ سو اگر تم نے اس کی آنکھ نہیں پھوڑی ہو، تمہاری آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سو آ کے پھر بات میرے ساتھ مت کرو، پہلے برابر کرو حساب، پھر اس کے والدین سے بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اپنے بچوں کو چھوڑیں کہ وہ گریں، ان کو لگے،
تاکہ ان کو پتہ لگے کہ کل کو جب ہم گریں گے سو بہت سی چیزیں ہمیں خود ہی فیس کرنی پڑیں گی، ہمارے ماں باپ نہیں ہوں گے، کیونکہ مجھے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، مرنا تو سب نے۔ سو آپ نے ایک لیڈر پیدا کرنا ہے، آپ نے ایک چوزا نہیں پیدا کرنا معاشرے میں، وہ اور بھی چوزوں کو لیڈ کرے گا، وہ چوزے ہی بنیں گے۔ اگر ایک لیڈر بناؤ گے سو کل کو جب آپ مرو گے، آپ کا بچہ کہیں لیڈ کرے گا، سو بینگ اے لیڈر سامنے آئے گا، اوروں کو بھی لیڈ کرے گا، اوروں کی ذات کو بھی فائدہ ہوگا، کسی کی گھر کسی کے کو ایک اچھا مشورہ دے پائے گا۔ سو یہ ایک میسیج تھا، اور یہ میسیج یہ ہے کہ لیٹ دم فیس دی ریالٹی آف لائف، ڈیفیکلٹیز آف لائف، لگنے دو، تکلیف ہونے دو، تھوڑا سا خون نکلنے دو ان کو، کیونکہ وہ بعد کی بہت سی بڑی مشکلات سے ان کو بچائے گا۔ ٹھیک ہے، اس میسیج کو شیئر کرو، چاہے آپ جس کمیونٹی سے بھی ہو، جس مذہب سے بھی ہو، ڈزنٹ کیئر، اف یو آر پاکستانی اور اف یو آر ابراڈ، یعنی آپ ابراڈ میں رہتے ہیں، اف یو آر واچنگ فرام ابراڈ، آپ ابراڈ سے دیکھتے ہیں، ڈزنٹ میٹر، اس کو شیئر کرو، کیونکہ بہت امپورٹنٹ میسیج ہے کمیونٹی کے لیے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔